اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیر جان ہار اے بی تیتا میں. ایک بار صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ گنان شریف ہے. یہ گنان شریف پیر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. گنان گیان سے نکلا ہے اور گیان علم کو کہتے ہیں. اللہ کے چہیتے بندے ہم کو وہ علم پہنچاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، دلوں میں جان پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب ہدایت ملتی ہے تو ہم اچھے کام کرنے لگتے ہیں. جب دل زندہ ہوتے ہیں، دل میں جان پیدا ہوتی ہے، جب اچھے کام کرتے ہیں تو لوگوں کو سکون پہنچتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو راحت پہنچتی ہے. مثال کے طور پر کھیت کی زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، جب کھیت کی زمین مردہ ہوتی ہے تو آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں. آسمان سے جب پانی برساتے ہیں تو یہ مردہ زمین میں زندگی ملتی ہے، مردہ زمین میں ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فصل پیدا کرتی ہے. ہری بھری فصل کو پیدا کرتی ہے، جس فصل کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، لوگوں کو راحت پہنچتی ہے. تو اللہ کے چہیتے بندے ہم کو وہ علم پہنچاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے مردہ دل میں جان پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم جب اعمال کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے، لوگوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. تو پیر نے یہاں پر ہم کو یہ دین کی باتیں پیش کی ہے. اس گنان میں پیر نے ہمارے پروردگار کی قدرت کو، شان کو، مقام کو اور مرتبے کو پیش کیا ہے، ظاہر اور باطن کی خوبیوں کو پیش کی ہے. اس گنان میں پیر نے قرآن کریم کی سورہ حدید کی 3 نمبر کی آیت کا خلاصہ کیا ہے. پیر نے قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا خلاصہ کیا ہے. قرآن کریم میں ہے، سورہ حدید میں 3 نمبر کی آیت ارشاد ہے، ہوا اول والآخر، ہوا اول والآخر والظاہر وباطن. یعنی جب کچھ نہ تھا، وہ ایک اللہ ہے، سب سے پہلا ہے، وہ اول سب سے پہلا، والآخر سب سے آخر، والظاہر جو ظاہر ہے، وباطن وہ باطن بھی ہے. مقصد کہ جب کچھ نہ تھا، یہ کائنات نہ تھی، نہ کائنات کی چیزیں تھی، جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی اللہ موجود تھا، اس کا وجود قائم تھا. والآخر اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دی، کائنات کی ساری چیزوں کو بنا دی. پھر جب قیامت ہوگا تو سر پھونکی جائے گی، پوری قیامت کے روز سر پھونکی جائیں گی اور پورے کائنات کو دھسم بھسم کر دیا جائے گا، پوری کائنات کو ختم کر دی جائے گی. تو اس وقت بھی اللہ باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہوگی، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. والظاہر و باطن، جتنی بھی اللہ نے چیزیں بنائی جو ہم دیکھتے ہیں ہماری نظروں سے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ قدرت کی نشانی کو پیش کرتی ہے، اللہ نے بنایا ہو. والظاہر تو جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں خدا کی قدرت کو، تو وہ چیز جو ہے اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے. یہ مظہر الہی ہے. مظہر الہی کا مطلب، مظہر کا مطلب کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اور وہ چیز اللہ کی قدرت کا اعلان کرتی ہو کہ دیکھو اللہ نے ہم کو کیسا بنایا دیکھ لو ہم کو. تو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے. وہ باطن، ساری چیزوں کو بنانے کے بعد وہ خود تو پردے میں چلا گیا، وہ خود ظاہر نہیں ہوا، وہ اپنی آنکھوں سے اوجل ہے، اپنی آنکھوں سے اوجل ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے، اللہ کی پاک ذات ہے. ہاں کل قیامت کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا اور لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت اپنا دیدار کرائے گا اللہ کی ذات. تو یہاں پر ہوا اول والآخر والظاہر وباطن وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا. قرآن کریم سورہ حدید. اب یہ آیت
یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت 1000 آیت سے افضل ہے. یہ آیت 1000 آیت سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں اپنی قدرت کو پیش کر دی. 2 لفظوں میں اپنی قدرت کی، اپنے وجود اور اپنی وحدانیت کو پیش کر دی. ہوا اول، کہ وہی اول میں، یعنی جب کچھ نہ تھا وہ اللہ کی پاک ذات تھی. والآخر، کہ آخر میں جب وہ سب فنا ہوگا، فنا چیز ہو جائے گی تو وہ اللہ کی پاک ذات باقی رہے گی. تو 2 لفظوں میں جب کوئی چیز نہیں وجود میں تھی، اس کی پاک ذات وجود میں تھی. جب کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، اللہ کی پاک ذات وجود میں تھی. جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہیں گی. تو 2 لفظوں میں یہ اللہ نے اپنی قدرت کو پیش کی ہے. اس لیے یہ آیت جو ہے 1000 آیت سے افضل ہے. یہ حدیث سے روایت ملتی ہے. پیر نے اس گنان میں سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا خلاصہ کیا ہے. پیر نے فرمایا، اے جی اول تو ہی، اے جی اول تو ہی، آخر تو ہی تو سرجنہارا. ارے جب کچھ نہ تھا تو تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو باقی رہے گا، اور تو ہی تو سرجنہارا. اس لیے کہ ہر چیز تو نے تو بنائی، ہر چیز کا سرجن تو نے کیا، تو سرجنہار ہے، تو سرجنہار ہے. ہر چیز کو بنانے والا تو ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر پیر نے یہاں پر ان آیاتوں کے ذریعے سے ہم کو آسان طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اے جی اول تو ہی، آخر تو ہی تو سرجنہارا. آگے ارشاد قرآن کریم میں والظاہر والباطن، کہ اللہ کی پاک ظاہر ہے، جتنی بھی دنیا کی چیزیں اللہ کی قدرت ظاہر کرتی ہے وہ ظاہر، والباطن وہ اپنی پاک ذات کو اس نے چھپا کر رکھا ہے. تو پیر فرماتے ہیں ظاہر تو ہی، باطن تو ہی. ظاہر میں بھی تو ہے، تیری جو بنائی ہوئی چیز ہے، جو قدرت تیری قدرت ظاہر کرتی ہے، ہر چیز ظاہر میں بھی تو ہے، باطن تو ہے. تو نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، اپنے قدرت کے نظارے تو نے پیش کیے. ہر چیز میں تیری قدرت تو نے کمال پیش کر دیا، تیری قدرت کو پیش کی، کمال کو پیش کیا، تیری قوت کو پیش کیا. ہر چیز کو تو نے دنیا میں رکھ دی سنگار کر، ہر چیز تیری پاکیزی کا اعلان کرتی ہے، لیکن تو نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا. باطن تو صاحب میرا. جب تو نے پوری کائنات کو بنا دی، کائنات کی ہر چیز کو تو نے بنا دی، اور تو ہمارا پروردگار ہے، تو سرجنہار ہے، تو ہی تو صاحب میرا. تو اب بتا کہ میں کس کو اور ساتھی بناؤں. صاحب خدا کو بھی کہتے ہیں. ایک قوم والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو صاحب جی کہتے ہیں، صاحب جی، یعنی اللہ کا نام لیتے ہیں. تو صاحب ساتھی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر پیر کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کو تو نے بنائی ہے، اور ہر چیز پر تو قادر ہے، اور ہر چیز پر تیری قدرت ہے، تو اب میں بتاؤ کہ میں کس کو ساتھی بناؤں. اب تو میرا صاحب میرا ہے، یعنی تو میرا پروردگار ہے، میرا ساتھی ہے، تو میرا ہمدرد ہے، تو میرا مددگار ہے. تو پیر نے اس طریقے سے اللہ کی بڑائی کو بیان کی ہے، اور ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھو خلاصہ اس کا یہ ہے آسان طریقے سے، کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے اور کسی کا سپورٹ نہیں لیا. کائنات کی جتنی چیز آسمانوں سے زمین تک اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں بنائی، اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے بنایا. کسی کا سپورٹ نہیں لیا، کسی کی مدد نہیں لی، بغیر مدد کے اپنی قدرت پہ اللہ نے ساری چیزوں کو بنا دی ہے. تو یہاں یہ ہر چیز اس کی پاکی کا اعلان بھی کرتی ہے اور اس کی قدرت کا اعلان بھی کرتی ہے. ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا. عرش سب سے بڑا اللہ کا عرش ہے، سب سے بڑا اللہ کا عرش، اور سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور اللہ نے اپنے عرش کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی کائنات میں خوبصورت چیز ہے تو سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی خوبصورت چیز اللہ کا عرش ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو بھی بنایا. 8 جنت ہے، 8 جنت اور 100 درجے، 8 جنت 100 درجے. اور ان جنتوں میں سب سے اونچی جنت اور خوبصورت اور بہتر جنت ہے جنت الفردوس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہم کو تعلیم دیتے ہیں کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. تو جنت الفردوس اوپر ہے اور خوبصورت سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے. لیکن اس کے باوجود عرش اوپر ہے، جنت ساری جنت عرش کے نیچے ہے. تو یہاں پر اللہ نے جنت بھی بنائی اور جنت کے فرشتے بھی بنائے. 7 آسمان کو اللہ نے بنایا،
ساتوں آسمان کو پلیٹ فارم کی طرح ایک کے اوپر ایک، بالکل بالکل ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے، اور اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتے کہ دیکھو میرے آسمان کو کہ کیسا میں نے بنایا، کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ کوئی نقص نہیں۔ اچھا، 7 آسمان پر رہنے والے فرشتے درمیان میں، اوپر نیچے سب فرشتے، 7 آسمان کو اللہ نے فرشتوں سے بھر دیا ہے۔ ایک بھی بالش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بالش ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے نہ ہو۔ تو 7 آسمان کو اللہ نے بنایا پلیٹ فارم کی طرح، اور پھر جب زمین بنائی تو 7 زمین کو بنائی آسمان پلیٹ فارم کی طرح، اور زمین کو ایسے لپیٹ کر بنایا، ایک کے اوپر ایک لپیٹ، 7 لیئر ہے، 7 لپیٹوں میں ہے، 7 لیئر میں اللہ نے زمین کو بنائے، ایک کے اوپر ایک لپیٹ دی اللہ نے، اور آخری حصہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، نہ اس کو توڑ سکتا ہے سوا کہ اللہ چاہے۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان۔ زمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بنائی تو اللہ نے زمین کو سجا دی ہے، شنگار دی ہے، اللہ نے ہری بھری بنا دی، اللہ نے زمین کو سنگار دی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ندیوں کو بہا دی، اللہ نے دریاؤں کو بہا دیا، اللہ نے سمندروں کو بہا دیا، اللہ نے پہاڑوں کو بنا دیا، پہاڑوں کی میخیں اللہ نے لگا دی۔ پھر آسمان کی طرف جب توجہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور ستاروں سے پہلے آسمان کو سنگار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا کو خوبصورت بنا دی۔ تو ہر چیز اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور ساری چیزوں کو بنانے میں کسی کا سپورٹ اور کسی کی مدد نہیں لی ہے۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ نے عرش بنایا، سب سے بڑا عرش، عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں۔ عرش کتنا بڑا ہے، ساری چیزوں سب سے بڑی چیز عرش، عرش کو تھامنے والے اللہ نے فرشتے بنائے، وہ بھی اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں۔ عرش کو تھامنے والے اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ نے جنت بنائی، جنت میں بے شمار نعمت ہے، درخت بھی لگے ہیں، نہریں بھی ہے، محل بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن ہر چیز، نہر، جنت کی نہریں، جنت کے پھل، جنت کے درخت، جنت کے پنے، جنت کی ہر چیز سے اللہ کا ذکر کی آواز آتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا پاک ہے۔ تو جنت کی ہر چیز اللہ کی پاکی کا اعلان کرتی ہے۔ 7 آسمان اللہ نے بنائے، درمیان میں اللہ نے فرشتوں کو رکھ دیا ہے، سارے کے سارے فرشتے اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں کہ جہاں پر ہم ٹھہر سکے، کوئی قدم رکھ سکے، ایک بالش کی جگہ نہیں کہ جہاں پر کوئی قدم رکھ سکے، فرشتوں سے بھرپور ہے، اور سارے فرشتے کہیں سجدوں میں ہے، کہیں رکوع میں ہے، کہیں قیام میں ہے، کہیں قاعدے میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ تو جتنے فرشتے سب کے سب اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ زمین کی طرف، زمین کو اللہ نے سجا دی، ہری بھری کر دی اللہ نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے تنکے نکلتے، تنکے ہرے بھرے تنکے نکلتے، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ زمین اتنی سخت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت، زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر ایک کھلا اگر گاڑنے چاہے، ہم ٹھوکنے چاہے تو کھلا ہم گاڑ نہیں سکتے، ہتھوڑی لینی پڑتی ہے، زور زور سے مارنا پڑتا ہے، تب جا کے مشکل سے ایک کھلا زمین میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ زمین سے جو بالکل نازک پودے نکلتے ہیں، نازک تنکیاں نکلتی ہے، تو زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ انسان اگر زمین میں کھڈا کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل، لیکن رحمان جب تنکا نکالنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، نازک تنکا بھی زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، اور اللہ کا اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اتنی اللہ نے قدرت دی ہے ہم کو کہ ہم زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں۔ حالانکہ 2 انگلیوں میں ہم مسل اس کو ختم کر سکتے ہیں، 2 انگلیوں میں، لیکن اس کے باوجود اتنا نازک پودا بھی زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ ہر تنکا اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، ہر تنکا اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، ہر تنکا اللہ کی قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ زمین پر جتنے درخت ہے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، درخت پر جتنے پھل اور پھول ہے وہ بھی اللہ کی جمال اور اس کی جمالیت اور اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، درخت کے ہر پنے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سنگار دیا زمین کو، ندیوں کو بہا دیا اللہ نے، ندیاں چڑھان پر بھی چلتی ہے، ڈھلان پہ بھی چلتی ہے، جب چڑھان پر چلتی ہے تب بھی اللہ کی پاکی، اور جب ڈھلان پر اترتی ہے تب بھی اللہ کی پاکی۔ دریا
روزانہ بھرتی اور پانی بھر جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی اتر جاتا ہے۔ یہ دریا بھی لوگوں کو پیغام دیتا ہے، یہ دریا بھی زندگی اور موت کا اعلان کرتا ہے، یہ دریا بھی اللہ کی قدرت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ نے تم کو زندگی بھی دی ہے، پھر موت کے حوالے ہونا ہے، پھر کل قیامت کے روز تم کو کھڑا رہنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ دریا اور دریا کی بھرتی اور اوٹ، یہ بھی قدرت کی طرف سے پیغام دیتی ہے اور قدرت کا اعلان کرتی ہے موت اور زندگی کا۔ اور اسی طرح سمندر بہت بھاری ہوتے ہیں، دریا سے بڑے بڑے اوسن، کتنا بھاری، کتنا پانی ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے، اس کی موجیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے موجے جب اچھلتے ہیں اور سمندر جب مستی میں آ جاتا ہے اور جب موجے اچھلتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز کو ایک غرق کر دیتے سمندر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جب کشتی میں چلے تھے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کے نام سے چلتی تھی اور بس اللہ کے نام سے رکتی تھی کشتی۔ جب لوگ آئے، ایمان والے بندے سب کے سب کشتی میں شامل ہو گئے، لیکن کچھ لوگ نہیں آئے۔ ان نہ آنے والوں میں ان کا بیٹا بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ پہاڑ پر چڑھ گیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں۔ والد صاحب نے سمجھایا حضرت نوح نے کہ بیٹے آجا، آج کسی کی کچھ نہ چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، بچہ ایک کا دو نہ ہوا، آخرکار وہ ضد پر تھا۔ ایک بہت بڑا بھیانک موجہ اچھلا ہے، پہاڑ کی ٹونچ پر پہنچا ہے اور اس موجے نے اس بچے کو غرق کر ڈالا نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے۔ تو یہ قرآن کریم میں ذکر ہے ان موجوں کا بھی، کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلتی تھی تو بڑے بڑے موجے پہاڑ کی طرح، قرآن میں مثال دی پہاڑ کی طرح۔ تو یہ سمندر کے موجے جب اچھلتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی جباریت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی جباریت کا، اس کی قہاریت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ساری چیز دنیا کی اللہ کی پاکی اعلان کرے اور اس کی قدرت کو اعلان کرے۔ اللہ نے جب آسمان کے طرف توجہ کی تو اللہ نے سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا۔ سورج بھی انسان کو، بلکہ پوری کائنات کے رہنے والوں کو، سب کو زندگی اور موت کا پیغام دیتا ہے۔ سورج کہتا ہے کہ دیکھو میرا ادے تو ہوتا ہے، سن رائز تو میرا ہوتا ہے، لیکن سن سیٹ بھی ہونا ہے، مجھے است بھی ہونا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ مجھ کو نکالیں گے، مجھ کو نکلنا بھی ہے، پھر است بھی ہونا ہے، پھر مجھے نکلنا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے تم کو زندگی تو عطا فرمائی ہے، پھر موت کے حوالے کرے گا اور پھر کل قیامت کے روز پھر اللہ تم کو کھڑا کر دے گا، تم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ سورج بھی روزانہ انسانوں کو، ہر انسان کو پیغام دیتا ہے، جو پروردگار نے اس کو بنایا ہے، جو سرجنہار نے اس کو سرجا ہے۔ وہ سورج ہر انسان کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، زندگی تم کو دی ہے، موت کے حوالے ہے اور پھر تم کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں پر سورج کو اللہ نے آسمان پر لگا دیا اور یہ سورج اللہ کے جلال کو پیش کرتا ہے، سورج اللہ کے جلال کو پیش کرتا ہے، چاند اللہ کے جمال کو پیش کرتا ہے، ستارے اللہ کی قدرت پیش کرتے ہیں، ظاہر اور باطن دونوں پیش کرتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو چمکنے لگتے ہیں اور جیسے صبح ہوتی ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی پاکی کا یہ بھی اعلان کرتے ہیں اور اللہ کی وہ صفت جو ظاہر اور باطن، ستارے بھی اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو رات کے وقت ہم چمکنے لگتے ہیں اور جب دن ہوتا ہے تو ہم اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو پیش کی ہے، ظاہر کی ہے، لیکن خود اللہ کی پاک ذات باطن ہے، پردوں کے پیچھے ہے۔ کل قیامت کے روز پھر اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کر دیں گا اپنے آپ کو۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ ساری کائنات کی جتنی چیز ہے اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے، اس میں کسی کو مدد نہیں لی، کسی کا سپورٹ نہیں لیا، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے یہ ساری چیزوں کو بنایا اور انسان کے لیے پیش کر دیا۔ کیا ہے میرے بندو، مجھ کو سمجھنا ہے تو میری چیزوں کو دیکھ لو، میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لو، زمین کی ہریالی کو دیکھ لو، درختوں دیکھ لو، پھل پھول کو دیکھ لو، پوری کائنات کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، چاند اور سورج کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، میرے پیغمبر کی باتوں کو سنو اور میرے پیغمبر کی بات پر یقین کرو، میرے چہیتے بندوں کی باتوں پر یقین کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی قدرت کو پیش کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ ہر چیز، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی حکمت، یہ اللہ کی قدرت، اس کی قوت، کہ ہر چیز کمال کے ساتھ اللہ نے بنائے، کمال کے ساتھ بنائے، اپنی قدرت کے ساتھ بنائے، کہ ہر چیز میں پیغام ہے،
کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کی جو اللہ کی طرف بلاتی نہ ہو، اللہ کی طرف پیغام نہ دیتی ہو. تو یہ ساری چیز پیش کرتے ہوئے قرآن کریم یہ ارشاد ہے کہ ہوا اول والآخر، شروع میں وہ اور آخر میں ظاہر و باطن، ظاہر میں بھی تو ہے اور باطن میں بھی تو ہے. اسی چیز کو لے کے پیر بھی کہتے ہیں کہ اے جی اول تو ہی، آخر تو ہی تو سرجنہارا، تو ہی شروع میں ہے، تو ہی آخر میں ہے، اور پھر تو ہی سرجنہارا ہے. ہر چیز کو فنا کرنے کے بعد پھر تیرے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور تیرے سامنے ہم کو حساب و کتاب دینا ہے. پھر فرماتے ہیں ظاہر تو ہی، باطن تو ہی. ظاہر میں تیری قدرت دکھتی ہے، باطن میں تو پردے کے پیچھے ہے. تو ہی تو صاحب میرا. اے مالک، ہم نے بغیر تجھ کو دیکھے ہوئے تیرے پیغمبروں کی بات، تیرے چہیتے بندوں کی بات ہم نے سن لی ہے، اور ہم نے تجھ کو ہمارا ساتھی بنا دیا، تجھ کو ہم نے ہمارا رب بنا دیا، ہم نے تجھ کو ہمارا پروردگار بنا دیا. اس لیے ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی سرجنہار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. جب اتنا کہنے پر ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے جب کہتے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وہ اول اور آخر، شروع میں تھا جب کچھ نہ تھا، اللہ کی پاک موجود تھی. جب ہر چیز فنا ہوگی اللہ کی پاک ذات باقی رہے گی. پیر بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کچھ نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی تو اللہ کی پاک ذات موجود تھی، اور ہر چیز فنا ہوگی تو اللہ کی پاک ذات باقی رہے گی. تو یہاں بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، پیر یہاں ہم کو تعلیم دینے چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر آنکھوں سے دیکھو، دل سے احساس کرو، اور پھر زبان سے کہو اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہم کو معاف کر، تو ہمارے گناہوں کی بخشش کر. تو اللہ کی پاک ذات سے امید ہے کہ اس بولنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے. وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آنے والے قسط میں پھر اسی اللہ نے چاہا تو نام شریف پر ہی آپ کے سامنے بات کو پیش کی جائے گی. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے جی